اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوہردار عورتیں سوائے ان کے تمہاری ملکیت ہو جائیں، یہ حرام ہونا خدا نے تمہارے ذمہ لکھ دیا ہے، اور اس کے سوا سب تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال خرچ کر کے بحالت پاک دامنی نہ بغرض بدکاری ان کی خواستگاری کرو۔ پھر ان میں سے جن سے تم متع کر لو تو مقرر کیا ہوا مہر ان کو دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد آپس میں اگر تم کچھ کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بے شک اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ اور جو تم میں سے اتنا مقدور نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پس ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مہر نیکی کے ساتھ ان کو دے دو۔ وہ عفیفہ ہوں، نہ کہ بدکار، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور بدکاری کریں تو ان کو آزاد عورتوں کی بنسبت آدھی سزا دی جائے گی۔ یہ تجویز ان کے لیے ہے جو تم میں سے زحمت تجرد سے ڈرتے ہوں، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے تمہارے لیے تم سے پہلے والوں کے قاعدے کھول کر بیان کر دے اور بتلا دے، اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور خدا تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، اور جو لوگ خواہشوں کے پابند ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پورے منحرف ہو جاؤ۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے بارے میں تخفیف کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھا جاؤ، سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص بطور زیادتی و ظلم کے ایسا کرے گا، آگے بڑھ کر ہم اس کو آتش جہنم میں پہنچائیں گے، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے جن سے تم منع کیے گئے ہو بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور تم کو اچھے مکان میں داخل کریں گے۔ اور جو زیادتی تم میں سے خدا نے بعض کو بعض پر دی ہے، اس کے بارے میں تمنائیں نہ کرو۔ مردوں کا حصہ ان کے کیے میں ہے، اور عورتوں کا حصہ ان کے کیے میں، اور اللہ سے اس کے فضل کے خواستگار رہو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے ہر ایک کے وارث قرار دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھ لیے ہیں تو ان کا حصہ ان کو دے دو۔ بے شک خدا ہر چیز کا گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ایک تو اس فضیلت کے سبب جو خدا نے ایک کو دوسرے پر دی ہے، اور دوسرے اپنے مال سے خرچ کرنے کے سبب سے۔ پس نیک بختیں تو اطاعت کرنے والیاں ہیں، اور پیٹھ پیچھے ان چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں جن کی خدا نے حفاظت چاہی، اور جن کی نافرمانی کا تم کو خوف ہو ان کو نصیحت کرو، اور ان کے بستروں پر ان کو چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان پر کسی طرح بے جا زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے۔ اور اگر تم کو شوہر اور زوجہ کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو 5 مرد کے کنبے سے بھیج دو، اور ایک 5 عورت کے کنبے سے۔ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ بے شک اللہ صاحب علم و خبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو میں بیٹھنے والے رفیق اور مسافر اور لونڈی غلاموں کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ بے شک خدا ان کو دوست نہیں رکھتا جو متکبر اور شیخی مارنے والے ہوں، جو خود بھی کنجوس ہوں اور لوگوں کو بھی بخیل ہونے کی رائے دیتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہوں۔ اور ہم نے منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے صرف کرتے ہیں اور خدا اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا رفیق شیطان ہے تو کیا ہی برا رفیق ہے۔
اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا سب اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے، حالانکہ اللہ ان سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کچھ بھی نیکی ہوتی ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔